وہ جیکب سے باتیں کرنا چاہتا تھا، اس کا حال پوچھنا چاہتا تھا۔ یہ یاد کر کے وہ گھٹن سی محسوس کرنے لگا کہ اب وہ بول نہیں سکتا۔ یہی جیکب تھا جس پر وہ طنزیہ جملے کستا تھا۔ جیکب کے پاس اس کی باتوں کا کوئی توڑ نہیں ہوتا تھا۔ ہوش میں آ کر کیا وہ سب بدلے چکانے کی کوشش کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا۔ اس کا جواب نفی میں تھا۔ جیکب کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہوگا، اسے بھی انسان کی قدر معلوم ہو چکی ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے وہ اپنی فطری حیوانیت کا مظاہرہ کرے۔ بالکل ہو سکتا ہے، اس کے دماغ نے جواب دیا۔ وہ اسی طرح تن مزاج اور ضدی تھا۔ ایڈورڈ اوپر آسمان کو تکنے لگا۔ ستارے جھل مل کر رہے تھے۔ ان کی تعداد کم تھی، یا شاید یہ آلودہ فضا کا اثر تھا کہ وہ کم نظر آ رہے تھے۔ وہ سوچنے لگا، یہ تو اچھا ہوا کہ ہم انسان آسمان تک نہیں پہنچ سکے، ورنہ آج شاید یہ ستارے بھی تباہی کی زد میں ہوتے۔ خدائے لم یزل نے ہمیں زمین دی تھی، خوشکن نظارے عطا کیے تھے، لہلہاتے گل بوٹے دیے تھے، پر ہم نے کیا کیا ان کے تحفوں کے ساتھ؟ اس کے تحفوں کو پاؤں تلے رونت ڈالا۔ جیکب کو افسوس ہو رہا تھا۔ افسوس کا حجم اس قدر بڑا تھا کہ اس کا سینہ پھٹا جا رہا تھا۔ صرف وہی اس درد کو محسوس کرنے کے لیے رہ گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید باقی انسانوں کے مقدر کا افسوس بھی اس کے ذمہ آ گیا ہے۔ وہ اپنے دماغ کو خاموش لفظوں کے ساتھ پوری انسانیت کی جانب سے افسوس کرنے لگا۔ لیکن اگر وہ پوری زندگی افسوس کرتا تب بھی بنی نوع انسان کی غلطیوں کا مداوع نہ ہو پاتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لیٹ گیا۔ اچانک کسی چیز نے اسے ہاتھ پر کاٹا۔ وہ جلدی سے ہاتھ مسلنے لگا۔ اس نے اپنی کلائی سے گھڑی کھول دی اور ایک ہاتھ میں پکڑ کر دوسرے ہاتھ پر اس کی روشنی ڈالنے لگا جہاں کسی چیز نے اسے کاٹا تھا۔ یہ کوئی چونٹی تھی۔ اس نے وہ چونٹی اپنی انگلی پر رکھی۔ کیا وہ چونٹی بھی اس کی طرح تنہا تھی؟ کیا وہ بھی اکیلے پن کی اذیت کا سامنا کر رہی تھی؟ وہ اس چونٹی کو خود پر قیاس کر رہا تھا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ کیڑے مکوڑے ایسے جذبات سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ وہ اسے مارنے کا سوچنے لگا۔ اس نے چونٹی کو اپنے ناخن پر رکھا۔ وہ ساکت تھی، پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی۔ وہ اپنی موت سے غافل تھی۔ اس نے دوسرے ہاتھ کا ناخن اس کے قریب کیا اور اسے مسلنے کی تیاری کرنے لگا۔ اچانک جیکب دوبارہ کراہنے لگا۔ چونٹی بچ گئی تھی، اس کے جسم پر رنگنے لگی تھی۔ ایڈورڈ جیکب کو تسلی دینے کے لیے اس پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود بھی ایک طرف لیٹ گیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب سے اس کے حواس بحال ہوئے تھے اسے نیند نہیں آئی تھی۔ پچھلے 2 ماہ کی بھاگ دوڑ سے وہ ہمیشہ بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ کبھی اس نے پرسکون نیند کی ہو۔ یہ مسئلہ پریشان کن تھا۔ کیا اس کی آواز کی طرح اس کی نیند بھی چھن چکی تھی؟ وہ کروٹیں بدلنے لگا۔ قریب ہی جیکب پڑا تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً کراہنے لگتا۔ وہ پرانی یادیں قریدنے لگا۔ ان یادوں نے اسے مزید سلگا دیا۔ وہ سونا چاہتا تھا پر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ خوب نشہ کرنے کی خواہش محسوس کر رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ ہمیشہ نشے سے دور رہتا تھا۔ وہ ایک سپورٹس مین تھا، باسکٹ بال خوب کھیلتا تھا، اکثر مقابلوں میں اول آتا تھا، اس لیے نشے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ نہ جانے ان سوچوں میں کتنی دیر گزر گئی۔ اس کا جسم بری طرح دکھ رہا تھا، دماغ نیند کی طلب سے پھٹا جا رہا تھا۔ صبح کا اجالا پھیلنے لگا۔ اچانک جیکب بری طرح سے کراہنے لگا، پانی پانی۔ ایڈورڈ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جیکب تھوڑی دیر تک اسمساتا رہا، پھر یکدم اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ایڈورڈ نے جلدی سے قریب آ کر بڑا ماسک پہن لیا۔ آنکھیں کھولنے کے بعد جیکب فوری اٹھنے کی کوشش کرنے لگا تو کراہ کر دوبارہ لیٹ گیا۔ ایڈورڈ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ جیکب کی آواز ابھری، تم کون ہو؟ میں کہاں ہوں؟ یہ کیسی جگہ ہے؟ وہ زمین دوست لیبارٹری تو ایسی نہیں تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا اول فول بک رہا تھا، نہ جانے کس لیبارٹری کی بات کر رہا تھا۔ ایڈورڈ صرف زبان ہلا رہا تھا۔ اس نے بمشکل آواز نکالنے کی کوشش کی تو صرف ووں واں کر کے رہ گیا۔ جیکب بولا، تم نے ماسک کیوں پہن رکھا ہے؟ ایڈورڈ نے جیکب کی طرف دیکھا۔ اس کی شیو بنی ہوئی تھی،
इस अरसा तक वो कहाँ रहा था? क्या वो ऐसी जगह पर था जहाँ शेव की सहूलत थी? कई सवाल एडवर्ड के जहन पर यलगार करने लगे। थोड़ी देर बाद एडवर्ड ने इसे उठा दिया और बाहर खुली फजा में जमीन पर लटा दिया। जैकब इसे हैरान निगाहों से देख रहा था। वो बोला, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें कहीं पहले देख चुका हूँ। एडवर्ड ने एक छोटी सी सलाख उठाई और जमीन पर लिखा कि तुम कहाँ थे अब तक और इस तबाही में कैसे बच गए। जैकब कमजोर लहजे में बोला, तुम बोल क्यों नहीं रहे? मेरी दास्तां तवील है, मुझे पानी पिलाओ। एडवर्ड ने जमीन पर हाथ फेरा, पहले वाले अल्फाज मिटा दिए और दोबारा लिखा, मुझे अफसोस है, मैं बोल नहीं सकता। क्या तुम्हें पता है कि पानी कहाँ से मिल सकेगा? जैकब इस बात में सर हिलाने लगा। थोड़ी देर बाद वो बोला, मेरा सर दुख रहा है, प्लीज इसे दबा दीजिए। एडवर्ड उठकर इसके करीब बैठ गया और झुककर इसका सर दबाने लगा। वो अपने माजी के रकीब का सर दबा रहा था। उसे शायद अपने रकीब से मोहब्बत हो गई थी। ये वाकई अनहोनियों के दिन थे। अचानक जैकब ने झपटा मारकर इसका मास्क उतार दिया। एडवर्ड स्पटाकर रह गया। वो इस वाकया के लिए तैयार नहीं था। जैकब थोड़ी देर तक इसे देखता रहा, फिर चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट सजाकर बोला, मैं भी सोचूं मुझे तुम्हारी चाल क्यों जानी पहचानी लग रही है। एडवर्ड, ये तुमने अपना क्या हशर बना दिया है? शेव भी नहीं बनाई और बाल भी कंधे तक झूल रहे हैं। एडवर्ड के दिल की धड़कन तेज हो गई। अभी तक वो अपने हुलिये से बेखबर था। वो अपनी गुंजान दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा, अपने लंबे बालों की लटें अपने रुख करके देखने लगा। जैकब बोला, एडवर्ड तुम बोल क्यों नहीं रहे? अब तो मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। एडवर्ड आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर लिखने लगा, मेरा यकीन करो दोस्त, मैं नहीं बोल सकता। जैकब फटी फटी आंखों से इसे देखने लगा, फिर सर्द लहजे में बोला, मुझे मुआफ कीजिए, मैं पिछली बातें नहीं भूल सकता। आइंदा मुझे दोस्त कहकर मत पुकारना। ये कहकर वो कराहने लगा। एडवर्ड ने लिखा, मैं तुम्हें दोस्त कहकर ही पुकारूंगा। इस दुनिया में बस हम दोनों ही रह गए हैं और मैं मजीद किसी इंसान से दुश्मनी नहीं कर सकता। जैकब तंज से बोला, क्या तुम्हें इल्हाम हुआ है कि तुम ही वाहद जिंदा बचे हो? एडवर्ड ने लिखा, हाँ मुझे इल्हाम हुआ है। क्या तुम समझते हो कि इस तबाही के बावजूद खुदा मुझे गलत इल्हाम करेगा? जैकब बोला, मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता। मुझे पानी पिलाओ, हलक में कांटे से चुभ रहे हैं। एडवर्ड ने लिखा, पानी कहाँ से मिल सकेगा? जैकब बोला, आओ मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। ये कहकर वो उठने की कोशिश करने लगा। एडवर्ड ने सहारा दिया और अपनी टांगों पर खड़ा कर दिया। न जाने क्या सोचकर जैकब का चेहरा जर्द पड़ गया। वो सरसराते लहजे में बोला, मेरी टांगें बेजान हो चुकी हैं, मुझे छोड़ना मत, गिर जाऊंगा। उसका रकीब और दुनिया का दूसरा इंसान जैकब टांगों से माजूर हो गया था। एडवर्ड ने जैकब को थाम रखा था। उसका वाहद साथी टांगों से माजूर था। एडवर्ड ने उसे जमीन पर लटा दिया और तेज तेज कदमों से चलता एक मकान के मलबे की तरफ जाने लगा। थोड़ी देर बाद वो नमूदार हुआ। वो अपने सर पर लकड़ी के बने हुए दरवाजे का एक कवाड़ उठाए हुए था। एक जगह बैठकर वो इस कवाड़ को बैसाखियों की शक्ल देने लगा। यह बड़ा मुश्किल मरहला था। उसके पास मतलूबा सामान नहीं था। एडवर्ड ने सबसे पहले कवाड़ के बीच एक अमूदी समत से पत्थर के जरिए एक लकीर खींची, फिर सलाख लेकर इस लकीर पर रखता और एक वजनी पत्थर से सलाख को कवाड़ में घसीट देता। थोड़ी देर बाद उसने कवाड़ को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। उसके बाद कवाड़ के ऊपरी हिस्से में उफकी सिमत से 6 इंच लंबा सुराख बनाया ताकि जैकब वहां अपने हाथ टिका सके। उसने एक तेज धार पत्थर से कवाड़ के फाजल हिस्से जुदा किए ताकि जैकब को चलने में मुशक्कत ना हो। 1.5-2 घंटे की मुशक्कत के बाद वो कवाड़ों को बैसाखियों की शक्ल दे चुका था। ये काफी मुज़हिका खेज बैसाखियां थी, इसके सिवा कोई और चारा नहीं था। एडवर्ड बुरी तरह थक गया था। नींद से इसका सर चकरा रहा था। वो जैकब के करीब आया। जैकब की आंखों में आंसू थे।
وہ ایک تند مزاج شخص تھا، حالات سے گھبرانے والا ہرگز نہیں تھا۔ شاید ٹانگوں کی جدائی نے اسے توڑ دیا تھا۔ ایڈورڈ نے زمین پر لکھا، مجھے افسوس ہے کہ آپ کی ٹانگیں ضائع ہو گئی ہیں۔ میں نے تمہارے لیے بیساکھیاں بنا دی ہیں، چلو اب پانی لانے کے لیے چلتے ہیں۔ اس نے جیکب کو سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ جیکب نے بیساکھیوں میں ہاتھ ڈالے اور انہیں آہستگی سے زمین پر ٹکا دیا۔ بیساکھیوں کے ذریعے پہلا قدم اٹھانے سے پہلے اس نے اپنی ٹانگوں کو الوداعی نظروں سے دیکھا جو اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھیں۔ اس کے دل سے ہوک سی اٹھی۔ وہ بیساکھیوں کے سہارے چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولا، شاید ملبے کے گرنے سے میری ٹانگیں ضائع ہو گئی ہیں۔ کیا تم جانتے ہو ایڈورڈ کہ میں اپنی ٹانگیں ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہوں یا دوبارہ پا سکتا ہوں؟ اس کا گلا رند گیا تھا۔ ایڈورڈ زمین پر جھک کر لکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی سلاخ تھی جسے اب وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ شاید اس کی ضرورت اسے عمر بھر رہتی۔ جیکب، فکر نہ کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے دوست۔ دیکھو میں اپنی آواز کھو چکا ہوں پھر بھی جی رہا ہوں۔ اگر ہم حوصلہ ہار گئے تو انسانی تہذیب ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی۔ ہم نے اس تہذیب کو زندہ رکھنا ہے۔ جیکب بولا، انسانی تہذیب جاننے کے لیے جب کوئی باقی نہیں بچا تو اسے زندہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ ایڈورڈ سوچ میں پڑ گیا۔ جیکب کی یہ بات اس کے دل کو لگی۔ اس نے زمین پر لکھا، کیا ضروری ہے کہ ہم کسی کی خاطر اس تہذیب کو زندہ رکھیں؟ ہم اپنی خوشیوں کی خاطر بقیہ زندگی گزارنے کے لیے بھی تو یہ تہذیب زندہ رکھ سکتے ہیں۔